ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار مئی کے 4 اور ذی القعدہ کی 16 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرگل ٹرک اونر یونین نے فوڈ اینڈ سپلائی سے متعلق حکومتی پالیسی میں تبدیلی کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے. یونین کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ سول ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہونے والے سپلائی کو بند کر کے سرکاری گاڑیوں کے ذریعے راشن کی ترسیل کا حکم ہزاروں مقامی ٹرانسپورٹروں کے روزگار پر کاری ضرب ہے. یونین کے مطابق کرگل میں تقریباً 1200 گاڑیاں اس شعبے سے وابستہ ہیں جن کے مالکان نے قرض لے کر یا زمین بیچ کر گاڑی خریدی ہے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے قائم کردہ کوآپریٹو سوسائٹی کا مقصد ہی غریبوں کو روزگار فراہم کرنا تھا، مگر موجودہ فیصلے سے ان کا ذریعہ معاش ختم ہونے کے قریب ہے. نمائندوں نے وزیر انتظامیہ بالخصوص ڈپٹی کمشنر سے اپیل کی کہ اس فیصلے پر فوری نظر ثانی کی جائے. انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکم واپس نہ لیا گیا تو ٹرانسپورٹر سڑکوں پر اترنے پر مجبور ہوں گے، جس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی متاثر ہو سکتی ہے. پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ کرگل جیسے سرحد علاقے میں سال کے چند مہینے ہی روزگار کے مواقع میسر ہوتے ہیں اور انہی مہینوں میں راشن کی سپلائی کا کام مقامی معیشت کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے. یونین نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں ہر مشکل وقت حتیٰ کہ جنگی حالات میں بھی مقامی ٹرانسپورٹروں نے حکومت اور فوج کا بھرپور ساتھ دیا ہے. یونین نے لیفٹیننٹ گورنر، چیف سیکرٹری اور متعلقہ محکمے کے حکام سے اپیل کی کہ لیہ کی طرز پر کرگل میں بھی کنٹریکٹ بنیادوں پر سول ٹرانسپورٹ کو کام جاری رکھنے دیا جائے. آخر میں یونین نے اعلان کیا کہ اگر آج شام 4 بجے تک فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو کل صبح 10 بجے تمام ٹرانسپورٹر اپنی گاڑیوں سمیت ڈپٹی کمشنر کرگل کے دفتر کے سامنے جمع ہو کر احتجاج کریں گے اور اپنی گاڑیوں کی چابیاں انتظامیہ کے حوالے کرنے سمیت سخت اقدامات اٹھائیں گے. لداخ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو نئی کارپوریٹ ساکھ میں منتقل کرنے کی خبروں کے بعد خطے میں بڑھتی ہوئی عوامی بے چینی کے درمیان کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے آج ایک پریس کانفرنس میں حکومتی اقدامات کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. KDA نے اپنے بیان میں LPDD اور رورل الیکٹریفیکیشن کارپوریشن کے درمیان مجوزہ جوائنٹ وینچر کو عوام مخالف اور خطے کے مفادات کے منافی قرار دیا. کمیٹی کے مطابق اس منصوبے کے تحت پاور سیکٹر میں 51% حصص REC کو منتقل کیے جانے کی اطلاع ہے، جسے انہوں نے ناقابل قبول قرار دیا. بیان میں کہا گیا کہ لداخ جیسے سخت موسمی حالات والے خطے میں بجلی کسی تجارتی شے کے بجائے عوام کی بنیادی ضرورت اور بقا کا اہم ذریعہ ہے. KDA نے خدشہ ظاہر کیا کہ کارپوریٹ ماڈل کے نفاذ سے بجلی کے نرخوں میں اضافہ، سخت بلنگ نظام اور عوام پر اضافی مالی بوجھ پڑے گا. خاص طور پر سردیوں کے دوران بجلی کی کھپت میں اضافہ ہوتا ہے. کمیٹی نے مزید کہا کہ لداخ کا پاور انفراسٹرکچر مقامی فنڈ سے تیار کیا گیا ہے، جسے کسی بیرونی ادارے کے حوالے کرنا خطے کی خود مختاری کو کمزور کرنے کے مترادف ہوگا. اس کے ساتھ ہی ملازمین کے مسائل پر بھی تشویش ظاہر کی اور کہا گیا کہ مستقلین ترقی اور دیگر سروس معاملات ابھی تک حل طلب ہیں. ایسے میں کسی نئی کارپوریٹ ساکھ میں منتقلی ملازمین کے مفادات کے خلاف ہوگی. KDA کرگل نے مطالبہ کیا کہ مجوزہ جوائنٹ وینچر کو فوری طور پر واپس لیا جائے اور اس پر نظر ثانی کی جائے. تمام متعلقہ فریقین سے شفاف مشاورت کی جائے، پاور سیکٹر پر مکمل سرکاری کنٹرول برقرار رکھا جائے اور ملازمین کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے. کمیٹی نے خبردار کیا کہ عوامی مشاورت کے بغیر ایسے فیصلوں کے نفاذ کی کسی بھی کوششوں کو شدید جمہوری مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی دوران KDA نے ٹرانسپورٹ سیکٹر کے اس حکم کی بھی سخت مذمت کی، جس میں کرگل ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہونے والی راشن سپلائی کو بند کر کے سرکاری گاڑیوں کے ذریعے ترسیل کی ہدایت دی گئی ہے اور اسے فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا.
مرکزی وزیر مملکت برائے اقلیتی امور جاشکور نے اپنے دورے لداخ کے آخری روز دراس میں کرگل وار میموریل کا دورہ کیا۔ وزیر موصوف کا استقبال بریگیڈ آشیش بلّا، اسٹیشن کمانڈر 56 ماؤنٹین بریگیڈ، ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچو، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس دراس اشتیاق کاچو اور کونسلر عبدالواحد اور کونسلر عبدالصمد نے کیا۔ جارج کورن نے 1999 کی کرگل جنگ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میموریل پر پھول کی چادر چڑھائی۔ اس موقع پر بریگیڈ بلّا نے انہیں کرگل جنگ کی مکمل کارروائیوں کے بارے میں بریفنگ دی اور وار میموریل کی مختلف سہولیات کا دورہ بھی کرایا۔ مرکزی وزیر نے ڈپٹی کمشنر، ایس پی اور ہل کونسل کے اراکین سے ملاقات کر کے نو تشکیل شدہ ضلع دراس میں ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنمنٹ ڈگری کالج دراس میں جموں کشمیر کے سابق پرنسپل سیکرٹری اصغر سامون نے دورہ کیا۔ اس موقع پر طلباء اور اساتذہ نے انہیں گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ اپنے خطاب میں اصغر سامون نے حکمرانی، تعلیم اور قوم کے تعمیر میں نوجوانوں کے کلیدی کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ کامیابی کے لیے معیاری تعلیم، دیانتداری اور مسلسل سیکھنے کا عمل نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے طلباء کو نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ہم نصابی اور ہنر پر مبنی سرگرمیوں میں فعال شرکت کی تلقین کی۔ دورے کے دوران انہوں نے کالج کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور ادارے کے تعلیمی ماحول کو سراہا۔ کالج انتظامیہ نے ان کے دورے کو طلباء کے لیے حوصلہ افزا قرار دیتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر پرنسپل ناصر شعبانی نے بتایا کہ اصغر سامون نے اپنے دور ملازمت میں زنسکار کالج کے قیام، ڈگری کالج کرگل میں لیکچر بلاک اور گرل ہاسٹل کی منظوری سمیت GDC دراس کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ملک کی 5 ریاستوں میں منعقدہ اسمبلی انتخابات کی ووٹوں کی گنتی آج صبح سے جاری ہے، جس کے ابتدائی رجحانات آنا شروع ہو گئے ہیں اور مختلف ریاستوں میں سیاسی منظرنامہ واضح ہوتا جا رہا ہے۔ موصول اطلاع کے مطابق تمل ناڈو میں نئی سیاسی جماعت TVK نے حیران کن کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیگر بڑی جماعتوں پر سبقت حاصل کر لی ہے، جسے ریاست کی سیاست میں ایک بڑی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ادھر کیرلا میں یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ یعنی کانگریس اتحاد کو برتری حاصل ہوتی نظر آ رہی ہے، جبکہ مغربی بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی ابتدائی رجحانات میں آگے چل رہی ہے۔ اسی طرح آسام اور پنڈوچیری میں NDA کو سبقت حاصل ہے، جس سے ان ریاستوں میں اتحاد کی مضبوط پوزیشن ظاہر ہوتی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یہ نتائج ملک کی سیاست پر دور رس اثرات مرتب کر سکتے ہیں، تاہم حتمی نتائج کے لیے ووٹوں کی مکمل گنتی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلیٰ ترین جنگی کمانڈ یونٹ کے کمانڈر نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی مسلح افواج کسی بھی غیر ملکی فورس، خاص طور پر امریکی فوج کو نشانہ بنائے گی جو خلیج فارس میں واقع اسٹریٹجک آبنائے ہرمز کے قریب پہنچنے یا اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی۔ اتوار کو جاری کردہ ایک بیان میں خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی نے زور دے کر کہا کہ آبنائے ہرمز کی سلامتی مکمل طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے اختیار میں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ سے محفوظ گزرنے کے لیے ایرانی فوجی دستوں سے رابطہ لازمی ہے۔ جنرل عبداللہی نے کہا کہ مجرم رہنما اور جارحانہ دہشت گرد امریکی فوج نے حال ہی میں بین الاقوامی پانیوں میں قزاقی اور ڈاکہ زنی کا سہارا لیا ہے، جس سے عالمی تجارت اور معاشی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ رہنما اور ان کے اتحادی سمجھ لیں کہ مزاحمتی اور بہادر ایرانی قوم اور اس کی مسلح افواج ایران کے کسی بھی حصے میں کسی بھی سطح پر ہونے والے خطرے یا جارحیت کا شدید اور پشیمانی میں ڈالنے والا جواب دے گی۔ کمانڈر نے اس بات کی توثیق کی کہ ایرانی خود آبنائے ہرمز کی سلامتی کو برقرار رکھے گا اور طاقت کے ساتھ اس کا نظم کرے گا۔ انہوں نے تمام تجارتی جہازوں اور ٹینکروں سے مطالبہ کیا کہ آبنائے ہرمز میں موجود مسلح افواج سے پہلے رابطہ کیے بغیر گزرنے کی کسی بھی کوشش سے گریز کریں، ورنہ ان کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ تب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔